الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر انیس بے کساں، چارہ ساز درد مندہ، وقار دو جہاں، سرور کون و مکا، مالکی ایوں آں، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، دونوں عالم کے مالک و مختار، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، جان عالمین، شفیع المذنبین، فخر آدم و بنی آدم، خلیفۃ اللہ اعظم، باعث ایجاد علم، منبع جود و سخا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج فرض کر دیا گیا اس پر جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رہیں کہ حج ایسی عبادت ہے جو مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی بھی عبادت ہے۔ آپ نماز دیکھیں، آپ کو نماز پڑھنا ہے تو آپ کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے؟ نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کی جو نماز عبادت ہے یہ جسمانی عبادت ہے، جسم سے ادا کی جاتی ہے، مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ، اس میں بھی مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی جسمانی عبادت ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، یہ مالی عبادت ہے لیکن بدنی عبادت نہیں ہے۔ بدن سے کچھ اس کا لینا دینا، ہاں دولت کمائی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، لیکن دولت زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جو ہے یہ بدنی کوئی کام کرنا، ایسا کوئی بدنی عبادت نہیں ہے۔ لیکن حج ایسی بندگی ہے، حج ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور بدنی عبادت بھی کرنی پڑتی ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں وہ 5 دن کتنے سخت ہوتے ہیں، وہ 5 دن جو حج کے دن ہوتے ہیں لگاتار اس میں چلنا پڑتا ہے۔ کم از کم ایک حاجی کو اگر ان 5 دن کے اندر اگر چلنے کی مسافت اگر گن لی جائے تو قریب 20-25 کلومیٹر اس کو چلنا پڑتا ہے۔ اتنی عبادت کرنا پڑتی ہے، بدنی عبادت، اور پھر لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ حاجی حج کرنے کے لیے یہاں سے جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامی، کیا یہ حج ایسی اعلیٰ عبادت ہے، اور اس ایسی اعلیٰ عبادت ہونے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اور جب وہ گھر واپس آتا ہے لوٹ کر حاجی بن کر، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور اس میں نہ کوئی گناہ کیا اور نہ کوئی فحش والا کام کیا تو وہ حاجی ایسے ہیں جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر اس کے کوئی گناہ رہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں؟ تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔
اسی پر بس نہیں، ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، یا اللہ حاجی کی مغفرت فرما، ان لوگوں کی مغفرت فرما، میرے آقا کی دعا ہے، اور کہتے ہیں ان لوگوں کی مغفرت فرما جس نے حج کیا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، آگے دعا کو جاری رکھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما جس کے لیے حاجی مغفرت کی دعا کرے۔ یعنی حاجی کی مغفرت تو ہے ہی ہے، لیکن حاجی اگر کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ حاجی کے اس مغفرت کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ برادران ملت اسلامی کا تو یہ حاجی کی فضیلت، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ حج کرنے جاتا ہے اور حاجی بنتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے خاندان والے گنہگاروں کے، ایسے گنہگاروں کی جو گناہوں میں ڈوبے ہوگے، 400 افراد کی شفاعت فرمائے گا۔ ایک حاجی اپنے خاندان والوں کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ اب سوچو کہ حج کتنی بڑی عبادت ہے اور حج کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی برادران ملت اسلامی کا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ حج کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اٹھ کر چلا گیا اور حاجی بن گیا، نہیں، بلکہ یہ حج کی فضیلت اسے ملے گی جو جس کا حج مقبول ہوگا، جس کا حج قبول ہوگا۔ اور حج قبول کیسے ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ حج کے ارادے سے نکلتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، جیسے ہی لبیک کہتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، تو آواز آتی ہے لبیک و سعدیک زادک حلال و حجک مبرور۔ کب یہ ہوگا؟ جب حاجی حلال رزق سے، جائز کمائی سے جب حج کے لیے نکلے گا اور حج پڑھنے کے لیے چلا جائے گا، تو جیسے ہی لبیک کہے گا تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب آئے گا، تیرے لیے بھی لبیک ہوں، تیرے لیے بھی حاضر ہوں، اور تیرے لیے سعادت مندی ہے، زادو کا حلال، تیرا زاد راہ جو ہے یہ حلال کا ہے، اور حج جو ہے حج کا مبرور، تیرا حج قبول کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو مال حرام سے حج کرتا ہے، اس کا ہڑپ کیا، اس کا ہڑپ کیا، اس کو دھوکہ دیا، اس کا باقی رکھا، اور اس طرح سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ چلا جاتا ہے حج کرنے کے لیے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب یہ تلبیہ پڑھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے جواب میں آتا ہے لا لبیک لا سعدیک زادک حرام وحجک مردود۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تیرے لیے کوئی لبیک نہیں ہے، تیرے لیے کوئی سعادت مندی نہیں ہے، تیرا مال جو ہے یہ حرام کا ہے، اور تیرا حج جو ہے یہ مردود کر دیا گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو آپ سوچیں کہ ایسی عبادت جو بدنی عبادت بھی ہے، جو مالی عبادت بھی ہے، اب اس کو کرنا ہے تو حلال رزق سے کیا جائے، حلال روزی سے کیا جائے، حلال رزق کا انتخاب کر کے کیا جائے، مال حرام سے بچا جائے برادران ملت اسلامی کا۔ لیکن آج ہماری قوم کا حال یہ ہے، ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اتنے اعلیٰ و ارفع عبادت کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کا لین دین باقی رکھ کر جاتے ہیں، لوگوں کا باقی ہے اور چلے ہیں حج کرنے کے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، سب کچھ استطاعت ہے، اس کے باوجود بھی دیتے نہیں ہے، قرض لیا ہے، قرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہیدوں کا اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کے سب گناہ کو معاف کرے گا سوائے قرض کے۔ اب سوچو، شہادت وہ عبادت ہے جو سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، حد سے بھی اوپر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا اجر ہے اس کا۔ میرے آقا نے فرمایا سب گناہ معاف ہو گئے شہیدوں کے، لیکن اگر کسی کا قرضہ لیا ہے اور اگر وہ قرضہ واپس نہیں کیا ہے تو جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کے اس گناہ کو بھی معاف نہیں فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، لوگوں نے آسان سمجھ رکھا ہے لین دین کرنا، اور لے کر کھا جاتے ہیں، اور ایسے لیتے ہیں، لینے کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ فون تک نہیں اٹھاتے۔
لوگ جو ہیں فون تک نہیں اٹھاتے، اور فون اٹھائیں گے بھی تو ایسے روب کے ساتھ اور ایسے اپنی بہادری دکھاتے ہوئے کہیں گے کہ میں کہاں بھاگنے والا ہوں، کیا تیرا مال کھا کے تیرے پیسے کھا کر کہاں جانے والا ہوں میں؟ ارے تو جب وعدہ کیا تھا جب دے دے، اور نہیں اگر تیرے پاس آئے ہیں تو جا کر معذرت چاہ لے، مل لے اس سے اور اس سے کہہ دے کہ اب نہیں دے سکتا ہوں، مجھے وقت دے۔ یہ بات تو آپ کر سکتے ہو، یہ کون سی بات ہے؟ جب مانگنا ہوتا ہے تو بڑے لجاجت سے اور نرمی سے مانگتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ نہیں دینا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کو آسان نہ سمجھو، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب سوچو شہیدوں کے بارے میں کہا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو حال یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرحوم کے اوپر قرضہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اس کی نماز ادا کرو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اب سوچو جس کے اوپر قرضہ ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے قرضے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ برادران ملت اسلامیہ، اس چیز کو ہم نے ہلکا سمجھا ہے، چھوٹا سمجھا ہے، اور مال حلال حرام کی کوئی تمیز کیے بغیر ہم نکل جاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حج ادا نہیں ہوگا، حج کرنا ہے اگر آپ کے پاس دولت ہے۔ قرآن کہتا ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے، جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی کہ اگر وہاں تک جانے کی استطاعت ہے کوئی شخص حج نہیں کرتا ہے تو کان کھول کر سن لو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ اکبر، یعنی استطاعت کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے تو اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہونے کی امید ہے۔ اللہ اکبر، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے، اتنی دولت ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ حج کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، اس کے نصیب میں وہ بات ہے ہی نہیں اور وہ چاہتا ہی نہیں کہ میں حج کروں۔ برادران ملت اسلامی کا یاد رکھنا، اگر آپ کے گھر کے اندر بچی جوان ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، مسئلہ بتا رہا ہوں غور سے سننا، آپ کی بچی جوان ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ حج کر کے آ سکتے ہیں، تو یاد رکھنا آپ کے اوپر ایسے حالت میں بھی بچی کی شادی کرانا جو ہے اس کے، کیونکہ شادی کے اندر تو اسلامی طریقے سے کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، یہ ہم نے رسم و رواج بنا لیا ہے نا، لیکن اس پر توجہ ہے۔ لیکن جو حقیقت ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد اگر گھر میں جوان لڑکی بھی ہے تب بھی پہلے حج کرنا ہے، اور یاد رکھنا آپ اگر یہ سوچتے ہوگے کہ حج کروں گا تو پھر میری ساری دولت ختم ہو جائے گی، میں اپنی بچی کی شادی کیسے کر پاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ کم ہے، اللہ پر یقین کم ہے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ جو حج کرے گا اللہ اسے مالدار بنا دے گا۔ تو جب حج کرنے سے آدمی غنی بنتا ہے، تم نے کیسے سوچ لیا کہ پیسے ختم ہو جائے گے؟ حج کر کے تو دیکھو، آپ حج کر کے لوٹ آؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچی کی شادی کا انتظام فرمائے گا۔ حقیقی رزق دینے والا تو اللہ ہے نا، روزی کا مالک تو اللہ ہے، لیکن ہم نے سب کچھ اپنے پیسے کو سمجھ رکھا ہے، اس لیے ہم حج کرنے نہیں جاتے۔ یاد رہے کہ ایسا شخص جو یہاں سے حج کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی یہاں سے وہاں تک جانے کے خرچے اس کے پورے ہو اور اتنے درمیان اس کے گھر والے بھی بھوکے نہ رہے، اتنی دولت ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی دولت ہے تو اس پر حج فرض ہے۔ برادران ملت اسلامی کا اب ذرا سوچیں کہ وہ لوگ جن کے پاس دولت ہونے کے باوجود بھی، استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بڑی لعنت ہے اس شخص کے اوپر۔ فرمایا کہ اس کا خاتمہ ہو، اس بات کی امید ہے کہ اس پر اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، سوچو کہ سب کچھ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے سوچا، لیکن خاتمہ اگر بالخیر نہ ہوا تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ اس لیے مسلمانوں کوشش کریں حج کرنے کی اگر آپ کے پاس دولت ہے اور سرمایہ ہے، اور کوشش یہ کریں کہ حلال رزق سے حج کیا جائے، لین دین کر کے سب کا نپٹا کر جو کچھ جس کا باقی ہے سب کچھ دے کر اور پھر حج کے لیے روانہ ہو جائے، کسی کا کچھ باقی رکھ کر نہ جائے۔ برادران ملت اسلامی کا
گزشتہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، کچھ سالوں پہلے کی بات ہے۔ ایک بزرگ سے میں نے واقعہ سنا، وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے حج کے جانے کا ارادہ کیا، انہوں نے فہرست تیار کی، ایک لسٹ تیار کی کہ دیکھو میرے اوپر کس کے قرضے ہیں، کس کو دینا ہے، لین دین کس کا باقی ہے۔ وہ پہلے سب کچھ پورا کرتا اور پھر میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، حج کا ارادہ ہے تو اب وہ پہلے لین دین کر کے پھر جانا پڑے گا۔ اس نے پوری فہرست تیار کی، اتفاق سے سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں نے فلاں دکان سے ایک مرتبہ سودا لیا تھا اور اس کا باقی رہ گیا ہے، اور وہ اتفاق سے بھول گئے تھے، واقعی بھول جاتے، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ انسان بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا، وہ بھول گئے واقعی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے یاد آیا جب میں فہرست بنا رہا تھا، اس وقت مجھے یاد آیا تو میں نے فوراً اس دکان کا رخ کیا، اور اتفاق سے جو دکان والا تھا وہ غیر مسلم تھا۔ اس کے دکان پر جب گیا اور میں نے کہا اتنے دن پہلے میں تیرے پاس آیا تھا اور تجھ سے کچھ سودا لیا تھا، میرے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے، لہذا میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا، میں یہ پیسے جو تیرے باقی تھے یہ دینے کے لیے واپس آیا۔ دکاندار کو بھی تھوڑی بات یاد رہ گئی تھی کہ ہاں ایسا کچھ ہوا تھا ہمارے ساتھ، لیکن دکاندار ہندو تھا، غیر مسلم تھا، اس نے برجستہ کہا کہ چچا جان کیا آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ چچا حیران ہوئے کہ تم کو کیسے پتا چلا؟ میں نے تو کہا بھی نہیں، میں نے تو بتایا بھی نہیں کہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ میں دیکھتا ہوں مسلمان بھائیوں کو کہ جب بھی وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنا قرضہ پہلے دے دیتے ہیں اور پھر حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ کا اتنا پرانا قرضہ تھا، آپ دینے کے لیے آ گئے، میں سمجھ گیا فوراً کہ آپ ضرور حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری شان تھی کہ ہم حج کرنے، آج نہیں رہا مسلمانوں ایسا، نہیں، بس حرام آئے حلال آئے کیسے بھی آئے بس حج کرنا ہے اور اپنے آپ کو حاجی کے اندر شامل کرنا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرنے پر بھی وعید، حرام رزق سے حج کرنے پر بھی وعید۔ برادران ملت اسلامیہ یاد رکھنا، اگر کسی کا لین دین باقی ہے تو اس کا لین دین دے دیا جائے، اس کو ادا کر دیا جائے اور پھر حج کے لیے نکلا جائے، کسی کا کچھ باقی نہ رکھو۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سال میں نے حج کیا، جب حج سے فارغ ہو گیا میں بیت اللہ شریف کے قریب میں سو گیا اور میری آنکھیں بند ہو گئی، جیسی ہی نیند لگ گئی میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، دو فرشتے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے دوسرے سے کہ بتاؤ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرا کہتا ہے پہلے سے کہ اس سال جو حج کرنے والوں کی تعداد ہے وہ تعداد 6 لاکھ ہے۔ اس زمانے میں 6 لاکھ ہوا کرتی ہوتی، کہا 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ پھر پہلے والے نے پوچھا کیا تمہیں پتا ہے ان 6 لاکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس کے حج کو قبول کیا؟ اللہ اکبر، 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا تھا۔ فرشتہ کہتا ہے کس کس کے حج کو اللہ نے قبول کیا؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال کسی کے حج کو قبول نہیں کیا سوائے ایک شخص کے، اور وہ شخص ایسا ہے جو یمن کا رہنے والا موچی ہے اور اس نے حج کیا بھی نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ بن مبارک پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موچی کے صدقے میں ان 6 لاکھ لوگوں کے بھی حج کو قبول فرمایا ہے۔ اب اٹھے، بیدار ہوئے، سوچ میں پڑ گئے کہ موچی نے کون سا ایسا عمل کیا ہے، کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ حج کیا بھی نہیں اور حج اس کا قبول بھی ہوا اور اس کے صدقے میں 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہوا۔ اب وہ پریشان ہو گئے، کہا نہیں اس موچی سے تو ملنا پڑے گا۔ یمن کا راستہ اختیار کیا، یمن کا رخ کیا، یمن پہنچے اور اس فرشتے نے اس موچی کا نام بھی بتایا تھا، علی بن موفق نام تھا۔ اب علی بن موفق کو تلاش کرتے کرتے اس کے شہر پہنچے اور اس کے شہر سے اس کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دروازہ کھولا گیا، پوچھا گیا آپ کون ہو؟ کہا علی بن موفق ہو۔ کہا تم کام کیا کرتے ہو؟ کہا میں موچی ہو۔ کہا کہ بس میں تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا۔ کہا یہ بتا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تو نے کون سا عمل ایسا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے صدقے میں 6 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول کیا؟ تو نے کون سا؟ تو نے تو حج نہیں کیا، لیکن کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے اتنا راضی ہو گیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، اس موچی نے کہا آپ کا تعارف کرائیے۔ انہوں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں۔ کہا آپ اتنے بڑے حضرت ہو اور میرے دروازے پر آئے ہو،
یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. آپ آئیے اندر بیٹھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں واقعہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے. معاملہ یوں ہے کہ میں 30 سال سے دل میں تمنا رکھتا تھا کہ اس سال حج کروں گا, اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب کرے, اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب کرے. لیکن میں موچی تھا, میرے پاس اتنا سرمایہ اور اتنی دولت نہیں تھی, میرے پاس اتنا مال نہیں تھا. میں ایک ایک پیسہ جمع کرتا گیا, یہاں تک کہ 30 سال کے اندر میں نے 3000 درہم جمع کیے. اور میں اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس سال میں ضرور حج کروں گا. ابھی اسی درمیان ابھی حج کے دن آئے نہیں تھے, کیونکہ حج کے دن آئے گے جب حج فرض ہوگا, لہذا ابھی دن آئے نہیں تھے. اور معاملہ یوں ہوا کہ میرے گھر کے اندر گوشت کی خوشبو پڑوسیوں کے گھر سے آنے لگی. اس زمانے میں رواج تھا, بلکہ ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا ہے کہ گھر کے اندر اگر مرغا بنا دیا جاتا تھا نا تو ایک بوٹی ہی صحیح پڑوسی کے یہاں بھیج دیا کرتے. اب وہ سب سسٹم ختم ہو گیا ہے. لہذا اس زمانے کا رواج تھا کہ جب کوئی گوشت بناتا تھا تو شوربہ ہی زیادہ کرتا تھا تاکہ پڑوسی کو کچھ بھیج دیا جائے. یہ محبت تھی, یہ ملنساری تھی. لیکن آج یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اس موچی نے کہا کہ میرے گھر میں جب گوشت کے سالن کی خوشبو آئی تو میرے بچوں نے کہا کہ بابا جان گوشت کھانے کی ہماری بھی طبیعت ہے. میں گیا, کٹورا لیا اور میں نے بازو والے گھر میں گیا اور کہا کہ تھوڑا سا شوربہ ہی دے دو تاکہ میرے بچے بھی گوشت کھا سکے. اللہ اکبر, جو پڑوسی تھا, میرا ہمسایا تھا, وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کو میں یہ سالن نہیں دے سکتا, میں آپ کو یہ گوشت نہیں دے سکتا. کہا کیا وجہ کیا ہے, کیوں نہیں دے سکتے؟ کہنے لگا کہ میرے بچے 1 ہفتے سے بھوکے ہیں, ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. 1 ہفتے سے وہ فاقہ کر رہے ہیں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک کے عالم میں مر جائے. اس لیے میں جب راستے سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا ایک مرا ہوا گدھا تھا جس کا گوشت میں نے کاٹ لیا تھوڑا سا, اور اپنے بچوں کی جان بچانے کی خاطر اس گدھے کا گوشت بنایا. اور وہ گوشت کا جو خوشبو آ رہی ہے سالن کی, وہ کوئی اور گوشت نہیں ہے, وہ گدھے کا گوشت ہے جو میرے بچوں کے لیے جائز ہے اتنا کہ وہ اپنی جان بچا سکے, لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں علی بن موفق, میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں نے کہا علی بن موفق, تیرے پاس 3000 درہم ہے اور تیرا پڑوسی 1 ہفتے سے بھوکا ہے, اور تجھے اس بات کا احساس بھی نہیں, اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے. میں نے اپنی ساری رقم اٹھا کر اس اپنے پڑوسی کو دے دی. یہی میری ایک نیکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس نیکی کی وجہ سے میرا بھی حج قبول کیا, اور میری وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا. برادران ملت اسلامیہ, اگر ایسی نیکی کرو گے پڑوسی کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی حج کی سعادت عطا فرمائے گا. برادران ملت اسلامیہ, لیکن مال حرام سے جاؤ گے, لوگوں کا حق کھا کر جاؤ گے, تو کہیں ایسا نہ ہو لا لبیک کیا ہو جائے. اب لبیک لبیک کہتے رہو اور وہاں سے لا لبیک لا صادق کی آواز آتی رہے. برادران ملت اسلامیہ, حج فرض ہونے کے بعد حج کرنا فرض ہے, لیکن سارے معاملات کو ادا کرنے کے بعد پھر جانا چاہیے. حاجی کو ایسے جانا چاہیے کہ پھر اس کے, آج کل ایک رواج بھی چلا ہے, واٹس ایپ پر میسج کر کے معافی مانگی جاتی ہے. سچ کہنا, میں سچ پوچھتا ہوں, آپ بتانا مجھے, آپ کو اگر کسی نے جسمانی تکلیف دی ہے, آپ کی روح کو تکلیف دی ہے, اور آپ ایک فارمیلٹی پوری کریں گے, واٹس ایپ پر میسج کر کے معافی مانگیں گے, آپ معاف کرنے والے ہو؟ ایک اور بھی رسم نکلا ہے کہ حال یہ ہے کہ کسی کے گھر میں میت ہوئی تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ اگر میرے والد سے, میرے بیٹے سے, میرے فلاں سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اس کو معاف کر دینا, اور اگر اس کا قرضہ باقی ہو تو آ کر مجھ سے لے لینا. اور اس کا خود کا حال یہ ہے کہ خود کا قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے. یہ حال ہے اس کا, وہ خود کے اوپر قرضہ پڑا ہوا ہے, وہ ادا نہیں کر رہا ہے, اور باپ کے قرضے کی ذمہ داری لے رہا ہے. یہ فارمیلٹی کر رہا ہے, حقیقت نہیں ہے اس کے اندر کچھ, یہی سب دیکھا جا رہا ہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا معاف کرنے سے اگر آپ کے جسم کو تکلیف پہنچائی ہے, آپ کی روح کو تکلیف پہنچائی ہے, ایسے کھڑے ہو کر معافی مانگنے سے معاف کرنے والا ہے کوئی؟ معافی, میں یہ نہیں کہتا معافی نہیں مانگنی چاہیے, لیکن آپ کو اگر پتا چل جائے کہ میرے والد کی وجہ سے فلاں کو جسمانی تکلیف ہوئی تھی, اس کو راضی کر لو, چاہے اس کو دولت دے کر راضی کرنا پڑے, چاہے سرمایہ, کسی بھی طرح خوش کرو اس کو اور اس کو راضی کرو, اس سے معافی مانگو. یہ طریقہ ہونا چاہیے. واٹس ایپ پر معافی, ہاں واٹس ایپ پر اس کے لیے معافی ٹھیک ہے جو اپنا دوست ہے, جس کو تکلیف نہیں پہنچائی, اس کو واٹس ایپ کے ذریعے معافی مانگی تو ٹھیک ہے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ معافی بھی اس سے مانگی جاتی ہے جس کو تکلیف نہیں پہنچائی ہوتی, اور جس کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے نہیں جاؤں گا اس کے ادھر میں.
میں کیوں جاؤں گا اس کے؟ ارے جس کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگنی ہے تو اس سے معافی نہیں مانگیں گے، اور جس کو نہیں پہنچائیے گلے ملیں گے مجھے معاف کرنا۔ تو جس کو تکلیف پہنچائی ہے، جس کی برائی کی ہے، جس کی غیبت کی ہے، جس کا مال کھایا ہے، اس سے جا کر براہ راست معافی مانگو، یہ ہونا چاہیے، یہ شریعت کہتی ہے۔ ایسی بھی اسلام کو فارمیلٹی نہ بناؤ برادران ملت اسلامی کا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، حج کرنا ہے حلال رزق کے ساتھ حج کرنا ہے۔ جب اتنی تیاری کے ساتھ کوئی حج کرنے کے لیے جائے گا، میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنی مکمل یکسوئی کے ساتھ کہ سب سے واقعی معافی مانگے گا، سب کو اپنا اپنا حق ادا کر کے جائے گا، بتاؤ لوٹنے کے بعد اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ کہ پہلے جیسی رہے گی یا بدل جائے گی؟ یقیناً بدل جائے گی، کیونکہ وہ اس کے معلوم ہے کہ میرے آنے کے بعد میری زندگی میں اب وہ چیزیں نہیں ہوگی جیسی پہلی زندگی گزار رہا تھا برادران ملت اسلام کیا۔ اور زندگی اگر بدل جائے گی تو یہ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ یہی علامت ہے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی بدلی نہیں ہے، پہلے گالی دیتے تھے ابھی بھی گالی دیتے ہو، پہلے نمازیں چھوڑتے تھے ابھی بھی نمازیں چھوڑتے، پہلے جو ہے لوگوں کو پریشان کرتے تھے ابھی بھی پریشان کرتے، حج کے بعد بھی وہی حال ہے، تو بزرگان دین لکھتے ہیں کہ سن لو ایسے شخص کی یہ علامت ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ حج کی پہلی زندگی اور بعد کی زندگی میں فرق آنا چاہیے، یہ حج کی قبول ہونے کی علامت ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم حج سے پہلے اپنا سارا حق ادا کر کے جائیں گے۔ برادران ملت اسلامی کا حج فرض ہے، لیکن حلال رزق کے ساتھ جاؤ۔ حلال رزق کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔